السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آپ کو پتہ ہے اور شروع میں بتایا گیا ہے حضوری بیٹھک کیوں بنائی گئی، اس کی بنانے کی وجہ کیا تھی، اور اس میں کون کون سے ٹاپک ہم نے رکھے گئے جن کو ہم ہم نے کی کہ ان ٹاپک کو ہم پورا کریں. اور اس میں ہم نے رکھا بزرگان دین کو رکھا سب سے پہلے. اس کے بعد ہم نے وظائف کو رکھا. اس کے بعد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متعلق کا یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری نئی جنریشن ابھی ان کو اتنا نوحہ نہیں ہے. پتہ تو ہوگا لیکن اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ڈیپلی ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں. چوتھا ہم نے اس پہ پارٹ اب رکھا کہ خوابوں کی تعبیر. لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، اب کسی کو برا لگے اچھا لگے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل بھی چاہیے ہوتا ہے. جب ہم آپ کو بزرگان دین کا بتاتے ہیں اور ایسے بزرگ ڈھونڈتے ہیں، ایسے ایسے مزار ڈھونڈتے ہیں جو بڑے ہی ماشاءاللہ اپنے دور کے بڑے ہی منجے ہوئے بزرگ تھے، اور بے شمار ان کی کیا کہتے ہیں عمل تھے، بے شمار ان کے، بے شمار ان کے کرشمے انہوں نے دکھائے تھے، تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن وہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یار لوگوں کا رسپانس تو آیا نہیں. شاید لوگ بزرگان دین کے متعلق یہ سننا نہیں چاہ رہے. تو ذہن میں کیا آتا ہے، یار یہ پھر جو ہمارے لوگ ہیں نا یہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جب اسلام سے ہم دور ہوتے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہمارا بالکل ساتھ نہیں دیں گے نا. اس کے بعد میں نے کچھ اسٹرگل کی، محنت کی، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے لائف پہ تھوڑی ریسرچ کر کے سارا ایک بنائی کوئی آدھے گھنٹے کی، جس میں ان کے لیے میں نے شروع سے لے کے پیدائش سے لے کے جوانی تک ہر چیز بتائی. اب میں نے تو بتا دی، اور مجھے پتا تھا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا، اور وہ پڑھنے کے بعد ان کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن جب بعد میں دیکھا کہ اس کا اپلوڈ کر جب ہم کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ آتا ہے، پتہ لگتا ہے کتنے لوگوں میں دیکھا، تو پتہ لگا یہ تو سارے 60-70 بندوں نے دیکھا ہے. تو اس سے کیا ہوا، ایک بندے نے اتنی محنت کی، جیسے بچہ امتحان کی تیاری کے لیے کتنا محنت کرتا ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے اور پیپر جب کر کے آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یار میرے نمبر 100 میں سے 100 ہی آئیں گے. لیکن یہاں سینیریو کیا ہے کہ ہمارا جب رزلٹ آتا ہے ہمیں لگتا ہے یار ہم تو جسٹ 33 نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. چلو میں نے ایک اور چانس لیا، میں نے کہا چلو یار اب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر بتایا، ایک اور میں نے بنایا وظیفہ، جس میں نے یہ بتایا کہ جب وہ جو فرشتے اسرائیل تھے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کرنے آئے تو اس وقت ان میں کیا ڈسکس ہوئی آپس میں. کیونکہ جب وہ روح قبض کرنے آئے تھے اس وقت وہاں حضرت جبرائیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت امام حسن حسین، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سب سارے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ سے پھر کیا گفتگو انہوں نے ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے بھی کیا کی، اور اینڈ پہ جا کے پھر انہوں نے اجازت کیسے دی کہ میری روح کو قبض کر لو. تو پھر امید تھی کہ ان شاء اللہ لوگ بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ جی حضوری بیٹھک نے بڑی محنت کر کے ایسی چیز بنائی ہے. لیکن رزلٹ وہی 33 نمبر لے کے ہم پاس ہوئے، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. بڑی 60-60 15. اب دیکھیں یہ چینل تو ہے حضوری بیٹھک، اس پہ تو بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، یا خوابوں کی باتیں ہوتی ہیں، یا وظائف کی باتیں ہوتی ہیں. اب اگر آپ دوسرے چینلز کو دیکھیں، لوگ اب آپ دوسرے چینل کو دیکھتے ہیں، یار وہ کیسے اتنے وہ ایک پروگرام پہ ایک لوڈ کرتی ہے اور 5-5 ہزار ان کے ویوز آ رہے ہیں. جب دیکھا پتہ لگتا ہے او یہ تو سارے کھانے پکانے کے ہیں. ایک عورت کھانا پکا رہی ہے، اس کے بعد مہمان آ رہے ہیں ان کو سرو کر رہی ہے، پھر مارکیٹ جا رہی ہے،
پھر فلاں چل رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، اور آدھے پونے گھنٹے کا بلاگ بنا کے آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے، جس میں عورتیں فل میک اپ شیک اپ کپڑے شپڑے پہن کے آپ کو دکھایا جاتا ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے. تو بھائی معذرت کے ساتھ ہمارے تو چینل میں اس قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. ہم نے تو صرف اسلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہی آپ کو بتانی ہیں. اگر آپ پسند کر لیں گے تو پھر بھی ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. اگر آپ ہمیں 33 نمبر میں بھی رکھیں گے ہم پھر بھی خوش ہیں، کیونکہ حضوری بیٹھک کا جو اصل ہے موٹیو وہ یہ ہے کہ اپنے نئی جنریشن پاکستان اور یورپ میں زیادہ ضرورت ہے ان تک اسلام کی باتیں پہنچائیں، اپنے بزرگان دین کی باتیں بتائیں. اس میں نے آپ کو دیکھا ہوگا، میں نے ہمارے یہ لاہور میں جو مندر ہیں جیسے کالی دیوی کا تھا، شیو جی کا تھا، رادا جی کا تھا، وہ بھی ہم نے اس کو بھی ہم نے ایکسپلین کیا، کیونکہ وہ طریق کا حصہ ہے. اور پاکستان میں اقلیت ہے نا، اور ان اقلیت کی تو ذمہ داری ویسے بھی اسلام نے ہم پہ دی ہوئی ہے، تو میں نے وہ بھی بتایا. لیکن اس کا بھی وہ لوگوں نے اتنا انٹرسٹ نہیں لیا، شاید ہسٹری میں بھی لوگ انٹرسٹ نہیں لینا چاہ رہے. اور رزلٹ ہمیں فیڈ بیک کہاں سے ملا، کہاں سے ہمیں اچھے رزلٹ آئے؟ انڈیا سے. ظاہر یہ ان سے ریلیٹڈ تھا. تو اس لیے اب ہم نے تو یہی سوچا کہ بس پھر ٹھیک ہے، ہم تو اپنی کوشش جاری رکھیں گے، لیکن جتنی محنت ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ رزلٹ دے کہ وہ پھر اسلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں. کیونکہ میں نے حضرت علی پہ بھی ہم نے بڑا کچھ بنایا ہوا تھا، حضرت امام حسن حسین بڑا کچھ بنایا ہوا تھا، پیچھے کچھ حویلیوں پہ بنایا ہوا تھا، جیسے مبارک حویلی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا نام مبارک حویلی کیسے بنا. وہ تو خیر آج اپلوڈ اپنے کر دی پھر، لیکن اس کا بھی رزلٹ زیرو، کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی تھی کہ آپ کم از کم ان چیزوں کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ دوسرے چینل کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہی ہاں یا اپنے آپ کو شو کرنا یا باڈی لینگویج کو شو، وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم نے صرف بات کرنی ہے جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوگی، اور اس میں ہمارے بزرگان دین آئیں گے، اس میں ہمارے وظائف آئیں گے، اس میں ہمارے یہ جو اس میں جتنے بھی ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ وہ چیزیں آئیں گی. اور اب ہم نے اس میں جو نیا پارٹ ڈالا ہے وہ ہم نے ڈالا ہے کہ خوابوں کی تعبیر. بڑی خطرناک چیز ہے یہ. لوگوں کو خواب آتے ہیں لیکن لوگ ان کو دیکھا ان سنا کر دیتے ہیں. ان کو کیوں؟ کیونکہ ان کی تعبیر کا نہیں پتہ. اور جب اپنا سارا اتنا نقصان کرا بیٹھتے ہیں اور کسی اسٹیج پہ جا کر کسی کو جا کر بتاتے ہیں جی مجھے یہ خواب آئی تھی تو میرے ساتھ یہ ہوا، تو سر پھڑ کے بیٹھ گئے نا. وہ کہتے ہیں یار اگر اسی ٹائم اگر آپ یہ کسی سے ڈسکس کر لو خواب، تو فوراً سے پہلے آپ کو تعبیر بتائے گا تاکہ جو خواب آئی ہے وہ اس کا جو اس نے نقصان کرنا ہے وہ زیرو ختم ہو جائے آپ کی طرف. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ ایسی خوابیں جو لوگوں کو روٹین میں آتی ہیں وہ ڈسکس کریں آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو اس کا حل بھی ساتھ بتائیں. تو یہ تو تھی آپ کے ساتھ کھلی شکایتیں جو ہم نے آج کر دیں حضوری بیٹھک کی طرف سے. یہ شکایتیں تھیں جو آپ کو ہم نے آپ کے منہ پہ کر دیں، کیونکہ آپ کو بتایا کہ ہم کوئی ایڈٹ نہیں کرتے، جو منہ سے نکل گیا، جو ذہن میں آیا آ گیا. آپ کو بتایا نا آپ نے ہمیں 33 نمبر دے کے پاس کیا، ہم اس میں بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے یار، تو پاس تو ہوئے نا ایٹ لیسٹ. تو یہ وہ تھا جو میں نے آپ سے باتیں کرنا تھا. اور نمبر 2، جنات کا جو آپ نے ہم سے سوال کیا تھا اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا، آپ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا. پھر اس کا پارٹ 2 میں نے رہ گیا تھا، وہ اپلوڈ اپ ہو چکا ہے اور وہ بھی آج آپ کو پہنچ جائے گا آپ تک. تو امید ہے وہ تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر لگے گا، کیونکہ اس میں ایسی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جن سے ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فرضی ہو، ساری آزمودہ اور میرے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہیں وہاں حضوری گدی پہ بیٹھ کے. تو بس یہ ہم کچھ تھی شکایتیں، میں نے کہا آج اپنے ویور سے ہم وہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے آپ پہ کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا ہم کوئی ڈسہارٹ ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں بھی ہم اس باتوں ان چیزوں سے ڈسہارٹ بھی ہو رہے ہیں. تو امید ہے کہ ان شاء اللہ آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے. اور اس سے زیادہ تو بس میرے خیال میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو. تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.